أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ ماعون رکھا گیا ہے۔ سورۃ ماعون کا سورۃ قریش کے ساتھ ربط۔ سورۃ قریش میں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے مشرکین کو دعوت دی تھی۔ اب اس سورت کے اندر مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح حج کرتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح صدقے خیرات زکوٰۃ سب کرتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح روزے رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے آپ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، حج کو نہیں مانتے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو یکذب تکذیب کرتا ہے؟ کس چیز کی تکذیب کرتا ہے؟ ایمان کی تکذیب کرتا ہے، توحید کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی بندے کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، وہ بندہ جتنی مرضی عبادت کرے، وہ بندہ جتنے مرضی روزے رکھے، وہ بندہ جتنی مرضی حج کرے، ٹھیک ہے، اس بندے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے آپ نے 3 شرطیں سنی تھی۔ نمبر 1، وہ عمل جو آپ نے عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہو جی؟ ایمان کی حالت میں آپ نے کیا ہو۔ نمبر 2، وہ عمل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں کیا ہو، اپنی طرف سے بڑھا کرنا کیا ہو۔ نمبر 3، وہ عمل اخلاص والا ہو، دکھلاوے والا نہ ہو۔ جب کسی بھی عمل کے اندر، نیکی کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ کی وہ نیکی کیا ہو جائے گی جی؟ قبول ہو جائے گی۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت مکذبین کی اوصاف بیان فرماتے ہیں جی، ٹھیک ہے، مکذبین کی کیا کیا صفتیں اللہ ان کو بیان فرمائے گا، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتے ہیں، بالدین دین کو۔ دین کا ایک معنی حساب کتاب ہے، دین کا ایک معنی قیامت ہے، دین کے ایک معنی جزا اور سزا ہے، دین کے ایک معنی حشر اور نشر ہے۔ جو بندہ ان کا انکار کرتا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کون ہے وہ بندہ جی جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جب دین کو جھٹلاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ شخص ہے، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالدین، مفسرین نے یہاں پر 2 بندوں کے نام لکھے ہیں جی۔ کون سا بندہ ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ایک بندہ
جس کا نام لکھا جاتا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ یہ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور آپ نے سنا ہے یہ ولید بن مغیرہ بڑا منہ پھٹ، بڑا بے لحاظ قسم کا انسان تھا۔ اس کو اللہ نے بے شمار بیٹوں سے نوازا تھا، بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، حسن و جمال سے نوازا تھا، طاقت سے نوازا تھا جی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کرتا تھا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی اولاد میں سے ایک شیر عطا فرمایا جس کو دنیا کیا کہتی ہے جی؟ خالد بن ولید۔ اور یہ کون ہے جی؟ خالد بن ولید کون ہے؟ شام کے فاتح ہیں، شام انہوں نے کیا کیا جی؟ فتح کیا۔ اور ایک اور بندہ ہے جس کا نام لکھا جاتا ہے عاص، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ یہ بھی کیا تھا جی؟ کافر تھا، اور کیا تھا جی؟ شرارتی تھا جی۔ اور بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، وہ بیٹا جو کیا ہے جی؟ فاتح مصر ہے جی۔ دیکھو باپ کافر ہے، اللہ رب العزت کبھی کبھی اس کافر میں سے کیا کر دیتا ہے جی؟ ایک ایسا بیٹا بھی اسلام کو عطا کرتا ہے جسے دنیا کرتی ہے فاتح ایران، فاتح شام، فاتح مصر کے نام سے یاد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مرغی کے نیچے انڈے رکھے نا، ایک انڈا کبھی کبھی گندا بھی نکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نہیں دو تین نکل آتے ہیں، لیکن ایک ایک صاف ستھرے بھی نکل آتا ہے۔ تو ان دو بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہی وہ بندہ ہے یدعُ الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یتیم کا مال کھانا جی، یہاں پر ایک مسئلہ سنیں، یتیم کا مال کھانا تیجے کی صورت میں، ساتویں کی صورت میں، 40ویں کی صورت میں، ختم خیرات کی صورت میں، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ آپ نے سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں آپ نے سنا تھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں کے اندر کیا کرتے ہیں جی؟ جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کوئی بندہ بچا ہوا ہو جی، ہم میں سے جی، ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی ایسے ہوں کہ ہم نے یتیموں کا مال نہ کھایا ہو۔ وہ کیسے؟ یاد رکھیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے جسم کے اندر سے روح پرواز کر جاتی ہے نا جی، اب وہ بندہ کیا ہوتا ہے جی؟ مردہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ زندہ نہیں ہوتا، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مر جاتا ہے۔ اور جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے، اس کی ملکیت کے اندر جتنی بھی جائیداد ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے جی؟ ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب ان ورثاء کے اندر کچھ بالغ ہوتے ہیں، کچھ نابالغ ہوتے ہیں، کچھ موجود ہوتے ہیں، کچھ غائب ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ ورثاء کیا کر دیتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی آج کیا ہے جی؟ تیجا ہے جی۔ اس کے اندر کچھ کی تو اجازت نہیں ہوتی، کچھ کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ نابالغ ہوتے ہیں۔ اور نابالغ بچے کی مال میں سے اگر کچھ مال کھایا جائے نا جی، وہ اگرچہ اجازت دے تب بھی اجازت شمار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس بچے کو سمجھ نہیں ہوتی۔ فقہ کا قانون ہے، اگر نابالغ یتیم کا مال کسی بھی مصرف میں لگایا جائے، بیٹا تیرا باپ مار گیا، تیرے باپ کی اصال ثواب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وہ صدقہ خیرات کھانے والا چاہے مولوی ہو، عام بندہ ہو، وہ سب کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو 80 بیکے کر دیں جی۔ اب سوچیں جی، میں جو بات کرنے لگا ہوں، ہم جو بھی بندہ مرتا ہے نا جی، معاشرے میں مشہور ہے، کہتے ہیں جی آج فلاں کی کیا جی؟ خیرات ہے جی، آج فلاں کا صدقہ ہے۔ کچھ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ آج کیا جی؟ فلاں کا تیجا ہے، آج فلاں کا کیا جی؟ ساتواں ہے، آج کیا جی؟ برسی ہے۔ اور اس بندے کے ورثاء میں کچھ نابالغ ہوتے ہیں جی، اور وہ برسی کھانا، وہ تیجا کھانا، وہ ستواں کھانا، وہ خیرات کھانا، وہ جانور کا گوشت کھانا، یہ سب کے لیے حرام ہے جی۔ اب سوچو جی کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے جا کر ختم خیرات کھائی ہوگی، اور ہم پتہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں، کہتے ہیں یار نہ گیا نا فلانا خفا ہوئے سی، یار یہ ساری خیراتی تے نہیں آیا۔ ناک بچانے کے لیے، فلاں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، جا کر حرام کھا کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس مرضی مولوی کے پاس جائیں، یتیم کا مال اس کی اجازت ہو تب بھی اور اس کی اجازت نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ حرام ہوتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر حرام۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جا کر بڑے
مزے سے کے ساتھ کھاتے ہیں. آپ نے پیچھے سنا ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے, 9ویں پارے کے اندر آپ نے یتیم کے بے شمار قسم کے احکامات آپ نے سنے. تو ہم کیا کرتے ہیں جی, اتنا مال کھاتے ہیں, اپنے آپ کو بچایا کریں جی. ٹھیک ہے, مت کھایا کریں. ٹھیک ہے, بندہ چاول کھاتا ہے اپنے گھر میں بھی کھا لیتا ہے, لیکن یہ چیزیں حرام ہیں جی. نمبر 2 جی, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جو بندہ قیامت کو جھٹلاتا ہے, توحید کو جھٹلاتا ہے, ایمان کو جھٹلاتا ہے, محشر کے میدان کو جھٹلاتا ہے, حساب اور کتاب کو جھٹلاتا ہے. نمبر 1 یتیم کو دھکے مارتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سن لیں. حدیث میں آتا ہے شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. پاک پیغمبر نے فرمایا کھانوں میں سے سب سے بدتر کھانا کون سا کھانا جی؟ کھانوں میں سے سب سے بدتر کھانا کون سا ہے؟ ولیمے کا کھانا ہے. پھر فرمایا یدعا لها الاغنیاء, مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے, ویترک الفقراء, اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں کتنی مرتبہ شادیوں میں جاتا ہوں, آتے ہیں نا وہ بچے مانگنے شانگنے کے لیے, میں نے خود کئی بار دیکھا, اس کو ایسے دھتکارتے ہیں جی, مارتے ہیں, بیچارہ ہڈیاں چن چن کر لے کر جاتا ہے, یا وہ روٹی کے ٹکڑے لے کر جاتا ہے, ہم اس کو ایسے دھتکارتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے وہ فقیر ہیں, یتیم ہے, مسکین ہے جی. کیا ہو جاتا ہے جی, بندہ سب سے پہلے ان کو کھانا کھلائے, کھلانے کے بعد ان کو فارغ کرے, پھر آپ اپنے آرام سکون کے ساتھ مہمانوں کو کھلائیں. پھر اس کے اندر چھوٹے بڑے کی تقسیم مت کریں جی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر تو کیا ہوتا ہے جی, مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے جو زیادہ مالدار ہوتا ہے, اس کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے, اور گرائیاں سے الگ ہوتی ہے. باقی جڑے کہ انہیں ٹھڈے چھڈے مار کے ان کو پار کر دیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. ٹھیک ہے, بخاری شریف کی روایت. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے وہ بندہ. نمبر 1 یتیموں کو دھکے مار مار کر نکال دیا جاتا ہے. نمبر 2 وَلَا يَحُضُّ, اور نہیں ابھارتا, عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر. اپنے پاس طاقت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو یہ نہیں کہتا یار فلانا بندہ غریب ہے, مسکین ہے, یار اللہ نے تمہیں مال و دولت دی ہے, یار آپ اس کے ساتھ تعاون کر لو. ٹھیک ہے, خود تو کھلاتا ہی نہیں ہے, اور جو دوسرا کھلانے والا وہ آگے آئے گا اس کو بھی کیا کر دیتا ہے جی, تو روک دیتا ہے جی. ٹھیک ہے, ہاں پہلا قیامت کا جھٹلانے والا, توحید کا انکار کرنے والا, یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے, یتیموں کو دھکے مار کر کے باہر نکال دیتے ہیں. نمبر 2 غریبوں کو کھانا کھلانے کے اوپر کسی کو ورغلاتا بھی نہیں ہے, یار فلانے کو کھانا کھلا دو. ٹھیک ہے, ہمارا معاشرہ یہ ہے, اسی آتے ہیں پہلا 10 کو کھلانا, بعد اس کو کھلا بھی نہیں, یار مہربانی ہوئی سی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور گزرا ہے جی, کمال کا دور گزرا ہے جی. جو بندہ کتابیں پڑھتا ہے, تاریخ پڑھتا ہے, حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے, وہاں پر ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ان کے ایسا دور تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے تھے نا, ایک ہاتھ کے اندر دینار کی تھیلی ہوتی تھی, اور ایک ہاتھ کے اندر دراہم چاندیوں کی تھیلی ہوتی تھی. کوشش کرتے ڈھونڈتے کہ کہیں بھی مجھے غریب بندہ مل جائے, میں کیا کروں جی, اپنی زکوٰۃ اس کو دے دوں. راستے میں اگر کوئی بندہ ملتا نا جس کے کپڑے پھٹے تروٹے اس کو نظر آتے نا, کہا بھائی اگر آپ مستحق کے زکوٰۃ ہو تو یہ میرے پاس مال و دولت ہے, آپ جتنا چاہو. وہ بندہ کہتا حضرت اگرچہ اس وقت میں کام کاج والا ہوں, میرے کپڑے پھٹے تروٹے ہیں, لیکن میں خود کیا ہوں جی, صاحب نصاب ہوں, مالدار ہوں. تو ساڈا زمانہ ہوا کہ ڈالر ادھر راک سٹ, یار میں آپ سے زیادہ مستحق ہے. ٹھیک ہے, امانت دار دور لوگ تھے جی. ٹھیک ہے, امانت ہے. لیکن آج کیا جی, زکاتیں بھی کھینچتے ہیں جی. ٹھیک ہے, مالدار بھی کھینچتے ہیں, غریب غربا بھی کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بھی کیا کرتے ہیں جی, سر سے بعض تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے, جو ادا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی بندے کو دیسا چلا ذرا بیٹھ کر چاڑی چاڑی مارتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جڑا راتی ان کی محفل بچاتا ہے جی. ٹھیک ہے, احسان بھی جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں زکوٰۃ دی. آپ نے سنا ہے جی, من ولا ازا, ایسے صدقے خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے بعد بندے کو آپ کیا کریں جی, ڈھیٹ کریں, بےعزت کریں جی. ٹھیک ہے, تیسرا پارہ فویل للمصلین, پس ہلاکت ہے للمصلین, نمازیوں کے لیے. ٹھیک ہے, کس کے لیے جی, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں جی. ٹھیک ہے, وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں, غافل ہیں جی. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق, اتقوا صلاۃ المنافق, اتقوا صلاۃ المنافق. 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ
منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مستحب وقت نکلنے کے بعد اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے، مرغے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ منافق کی نماز۔ اور ایک اور بھی آتا ہے نماز کے اندر چوری جی، ٹھیک ہے، نماز کے اندر چوری کرنا، یہ بھی کیا جی؟ بدترین چوری کیا ہے جی؟ نماز کے اندر چوری کرنا۔ وہ کیا ہے جی؟ ہاتھ یوں باندھے، یہ نماز کے اندر چوری ہے جی، دائیں بائیں گھومنا پھرنا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھ گئے جی، صحابہ کو جرمٹ لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ آیا جی جس کا نام خلاد بن رافع ہے جی، کونے میں اس بندے نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ دوبارہ چلا گیا، پھر اس نے ویسے ہی نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دو ہوگی، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر سلام کیا، حضور نے پھر بھیجا جی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے چوتھی مرتبہ کہا نا، کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، مجھے یہی طریقہ آتا تھا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے تو آپ میری رہنمائی کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے پہلے اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے پھر اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ حضور نے فرمایا پہلے جب تکبیر تحریمہ باندھو تو اس کے بعد سیدھا قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک، پھر اس کے بعد جب رکوع کو جاؤ تو رکوع کے اندر اطمینان سے رکوع کرو جی، جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ قوما کرو، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی کو زمین پہ رکھو، کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ سارا طریقہ ہے۔ نماز کے اندر تعدیل ارکان بھی کیا ہے جی؟ فرض ہے، فرض واجب میں سے آتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے جی؟ فرض میں سے آتی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ رکوع سے سارے اٹھاتے ہیں، پوری اوپر جاتی نہیں، اوپر سے ہماری بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، سیدھے ڈک سجدے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سجدے میں پورے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بس اوپر ہوتے ہیں، وہیں سے نیچے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو جماعت کے اندر امام صاحب اگر پورا کر لیتا ہے، امام صاحب کو بھی چاہیے کہ بھئی اتنے اطمینان سے نماز پڑھائے۔ اگر بوڑھا بندہ ہے تو اس کا بھی کیا ہو جائے، رکوع بھی ہو جائے، سجدہ بھی ہو جائے، نوجوانوں کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب کو چاہیے کہ اتنی لمبی بھی نماز نہ پڑھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وصیتیں کی، ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ جابر خفف الصلاۃ، نماز کیا کرنا، اپنے مقتدیوں کو ہلکی پڑھانا، مختصر پڑھانا۔ کیوں؟ فإن فیہم الضعیف وذا الکبیر وذا الحاجہ، کیونکہ ان کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے، ان کے اندر کمزور لوگ بھی ہوں گے، ان کے اندر ضرورت مند مسافر بھی ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ تو سورہ بقرہ شروع کر دے اور لوگ پیچھے تھک جائیں، یا یہ کہ ان کو نماز کے اندر کوئی پریشانی ہو۔ نماز امام کو چاہیے مختصر پڑھائے، ہلکی پڑھائے۔ پھر جب بندہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اپنی نماز کیا ہو جی؟ بہترین نماز کون سی ہے؟ وقوموا للہ قانتین، جس کے قیام کیا ہوں جی؟ لمبے لمبے ہوں، لمبی قیاموں والی کیا ہو؟ نماز ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ کیا ہے جی؟ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ نمازی فویل، ہلاکت ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ الذین، نمبر 4، الذین هم یراؤون، پہلے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پھر کبھی پڑھنے پہ آئیں، الذین هم یراؤون، یہی وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندہ آ گیا تو اس کے سامنے صحیح کر کے کیا ہے جی؟ نماز شروع کر دی، تو بندہ بھی دیکھے بڑا حاجی غازی نمازی ہے، کتنے خشوع اور خضوع ہے۔ یقین مانے نہ نماز کے اندر خشوع ہے اور نہ ہمارے اپنے اندر باطن کے اندر خشوع اور خضوع ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ بندہ کہتا ہے سرت اللہ علی گالا جی، ایسا، یا یہ ہے کہ ہاتھ کیسے باندھے ہوتے ہیں، یقین مانو عجیب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر نماز کے اندر نگاہ سجدے کی جانب ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، رکوع کے اندر پاؤں کے اندر ہونی چاہیے، تشہد کے اندر آگے سامنے دو زانوؤں کے درمیان بھی ہونی چاہیے، لیکن ہماری نگاہیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ نماز کے اندر ہم کیا کرتے رہتے ہیں جی؟ کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ آگے اللہ مشکات شریف کی پہلی روایت ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سے پوچھا، جبریل امین نے پوچھا کہ عبادت کا، احسان کا کیا طریقہ ہے جی؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ،
اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ میرے سامنے کھڑا ہے. جس طرح بندہ عدالت میں چلا جائے نا, سامنے دیکھا نا جج بیٹھا ہوا اور دائیں بائیں پولیس والے کھڑے ہو نا, یس سر, یس سر, اوکے سر, یس سر. تو بندہ ان تعبد اللہ, اللہ کی عبادت یوں کرو کأنک ترا, گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر آپ کی ایمانی حالت یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, نہیں ہے, فإنہ یراک, کم از کم یہ تو تصور کرو, اے اللہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن تجھے میں نظر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, فإنہ یراک, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ نماز کی کیفیت ہوگی. تو دیکھیں یہ نماز میں سکون بھی آئے گا, خشوع اور خضوع بھی آئے گا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور روکتے ہیں الماعون, استعمال کی چیزیں. ٹھیک ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور روکتے ہیں استعمال کی چیزیں. استعمال کی چیزیں کیا جی؟ کپ آ گیا, گلاس آ گیا, دیچکی آ گئی, مرچ مسالہ آ گیا, دیچکی کے اندر مارنے والا چمچہ آ گیا, نمک آ گیا, لون آ گیا, چھوٹی موٹی چیزیں جی. ٹھیک ہے, جو عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر ہماری پڑوسنیں, ہماری مائیں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, فرمایا مکذبین منکرین لوگوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ جو دینے کی چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے. پانی نہیں دیتے کسی کو. ٹھیک ہے, لسی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, حالانکہ لسی ترک کر خراب ہو جاتی ہے, باہر گرا دیتے ہیں, لیکن نہیں, کسی کو دوسرے کا بھلا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دال ساگ پکا ہوا ہے اس کو باہر نالی میں پھینکیں گے, لیکن یہ کہ کسی غریب کو نہیں دیں گے. فرمایا یہ پانچویں صفت ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, دینے کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ روکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ مکذبین کی صفات سے محفوظ فرمائے.